بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جعفر بن محمد اپنے والد محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ایک ٹاٹ تھا جسے ہم دوہرا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس ٹاٹ کی 2 تہوں کے بجائے 4 تہیں کر لے تو یہ زیادہ آرام دہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم نے اس کی 4 تہیں کر دیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تم نے میرے لیے کون سا بستر بچھایا تھا؟ ہم نے کہا بستر تو وہی تھا جو آپ کا ہے، لیکن ہم نے اس کی 4 تہیں کر دی تھی اور خیال کیا تھا کہ یہ آپ کے لیے زیادہ آرام دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پہلی حالت میں ہی لوٹا دو، اس پر سونے نے مجھے رات کی نماز سے محروم کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک انصاری عورت آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرانی رضائی دیکھی تو فوراً گھر گئی اور اپنے گھر سے ایک نئی رضائی بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسن انصاری عورت نے آپ کے لیے بھیجی ہے، نئی اور پھولدار رضائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا اسے واپس کر دے، مجھے میری پرانی رضائی ہی ٹھیک ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا واپس نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا قسم ہے مجھے میرے رب کی، مجھے اللہ جل جلالہ نے کہا کہ اگر تو کہے تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، مگر میں نے تو خود ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اے عائشہ رضی اللہ عنہا اسے واپس کر دے، یہ نئی رضائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ دنیا بظاہر ترقی کے دور سے گزر رہی ہے، لیکن اب تک لوگ نیند کے صحیح طریقے کے متعلق علم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، بلکہ دنیا کا ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی وقت اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو دائنی کروٹ پر سوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دائیں کروٹ پر آرام فرماتے تھے اور دایاں ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے ہوتا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ، اور اسی کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اس انداز سے سونے کی سائنسی اہمیت کیا ہے۔ دائیں کروٹ پر سونے سے قلب پر زیادہ زور نہیں پڑتا، کیونکہ دوران خون قلب کے بائیں طرف کا حصہ دائیں کروٹ پر ہونے کی حالت میں بائیں طرف اوپر ہوتا ہے۔ اسے خون کو پمپ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا، جس سے قلب پر کم دباؤ پڑتا ہے اور خون قلب سے نکل کر جسم میں آسانی سے گردش کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، معدہ پر دباؤ نہیں پڑتا۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ غذا منہ سے کھانے کی نالی سے معدہ میں آ جاتی ہے، معدہ سے لگ کر ایک آنت کا حصہ اور ساتھ میں پتا جگر سے ملتا ہے۔ دائیں طرف یہ اعضاء ہونے کی وجہ سے ہم داہنی کروٹ لیٹتے ہیں تو معدہ کے اندر کی غذا آسانی سے آنت میں آ جائے گی۔ اس کے بعد نظام ہضم کے عمل میں جگر، پتا اور دوسری آنتیں حصہ لے گی۔ یہ تمام کام دائیں جانب کروٹ لینے کی وجہ سے آسانی سے سر انجام پاتا ہے۔ غرض کہ دائیں کروٹ پر لیٹنے سے نہ تو نظام ہضم پر زور پڑتا ہے اور نہ ہی قلب پر دباؤ پڑتا ہے۔ یہ دونوں عمل ٹھیک ہونے کی وجہ سے پھیپھڑے بھی صحیح طریقے سے عمل تنفس کا کام سر انجام دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانی جسم کے باقی اعضاء بھی صحیح کام کریں گے۔ اور پیٹ کے بل الٹا لیٹنے سے احادیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے، اور ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانعت کی وجوہات بھی بتا دی ہیں کہ جہنمی اس طرح لیٹیں گے، نیز یہ اللہ کو ناپسند ہے اور شیطان کے سونے کا طریقہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنے پیٹ کے بل یعنی اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے یہ دیکھ کر اپنے پاؤں سے مجھے متوجہ کیا اور فرمایا جندب
یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے، نیز یہ طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ اس میں دیگر مضرتوں کے علاوہ ایک یہ بھی ہے، اس سے آنتوں میں کبھی گانٹھ پڑ جاتی ہے اور آنتوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے، لہٰذا پیٹ کے بل الٹا نہیں سونا چاہیے۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ منہ کے بل اوندھے لیٹنے سے دل اور گردہ پر برا اثر پڑتا ہے۔ سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب دوپہر کو ہمارے پاس سے گزرتے تو فرماتے جاؤ قیلولہ کرو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ پروفیسر جم ہارن کہتا ہے دوپہر 2 سے 4 بجے تک انسانی جسم میں اتار چڑھاؤ یعنی تغیرات کا گہرا عمل ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں پر اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر جم ہارن تجویز کرتے ہیں کہ اگر دوپہر کے وقت 20 منٹ تک سویا جائے تو کام کرنے کی قوت بڑھ جائے گی اور جسم میں چستی اور راحت محسوس ہوگی۔ اس رپورٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1400 سال قبل جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جسے آج ماہرین فن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر سونے کے وقت کا صحیح تعین کیا جائے اور صحیح طریقہ اپنایا جائے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو یہ انسانی جسم کے لیے فائدہ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔